بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچرر کی تیاری کے سلسلے میں ایم سی کیوز بیسڈ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج یہ نئی ویڈیو ہے، تو آج کا ٹاپک ہے فورٹ سینٹ جارج کالج اور دلی کالج سے متعلق جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلا سوال ہے، فورٹ سینٹ جارج کالج اور فورٹ ولیم کالج کے قیام کے مقاصد ایک ہی تھے، وہ کون سی خاص بات تھی جو فورٹ ولیم کالج سے فورٹ سینٹ جارج کالج کو ممتاز کرتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی۔ فورٹ ولیم کالج میں صرف ادیب ہی ہوتے تھے، جبکہ فورٹ سینٹ جارج کالج میں منشیوں کے علاوہ وکلاء اور ججوں کو بھی ٹریننگ ہوتی تھی۔ نوٹ: فورٹ سینٹ جارج کالج کا شعبہ تعلیم دکنی، ہندوستانی، اردو، عربی، فارسی، سنسکرت، تیلگو، ملیالم، کنڑ اور تمل زبان کے علاوہ یہاں ریاضی اور قانون کے شعبے بھی تھے۔ اگلا سوال ہے، فورٹ سینٹ جارج کالج کے شعبہ اردو، فارسی اور عربی کے صدر کون تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، طراب علی۔ فورٹ سینٹ جارج کالج میں حسن علی ماہلی کن مضامین کے استاد تھے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے آپشن اے، اردو عربی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، فورٹ سینٹ جارج کالج کے اساتذہ کو عموماً کس لقب سے پکارا جاتا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، منشی۔ فورٹ سینٹ جارج کالج کے کس استاد نے تقریباً 300 کتابیں تصنیف کیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مہدی واصف۔ دکنی انوار سہیلی کو جو فورٹ سینٹ جارج کالج کی تخلیق ہے اور جس کو پروفیسر مسعود حسین خان نے قدیم اردو کا آخری بڑا انٹری کا کارنامہ کہا ہے، کس نے تصنیف کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، منشی ابراہیم بیجاپوری۔ درج ذیل میں سے کس انگریز مصنف نے فورٹ ولیم کالج کے ساتھ فورٹ سینٹ جارج کالج میں بھی خدمات سر انجام دیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، تھامس رابک کے بارے میں بتاتا چلوں، جب جان گلکرسٹ کو جو کالج فورٹ ولیم کالج سے ہٹایا گیا یا انہوں نے وہ کالج چھوڑا، تو اس کے بعد جو دوسرے پرنسپل تھے وہاں پر بنے تھے وہ تھامس رابک ہی تھے، تو اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے نزدیک جو قدر و منزلت فورٹ ولیم کالج میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو تھی، وہی عزت اور قدر فورٹ سینٹ جارج کالج کے کس عہدیدار سے تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، ڈاکٹر ایڈورڈ بلفور۔ فورٹ سینٹ جارج کالج کے مصنفین میں سے اکثر مصنف دکنی زبان کو کس نام سے موسوم کرتے تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، کرناکی محاورہ۔ فورٹ سینٹ کالج کے ارباب قلم میں سے کس ادیب کو اردو، فارسی، عربی، ترکی، انگریزی، فرانسیسی، تیلگو، مراٹھی، تامل، ملیالم اور سنسکرت زبانوں سے واقفیت تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، محمد مہدی واصف۔ فورٹ سینٹ جارج کالج سے کس زبان کو زیادہ فیض پہنچا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، دکنی۔ اب دلی کالج سے منسوب جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ ہم سالو کریں گے۔ کس ادارے میں
ہندوستانی عوام کو جدید علوم سے راستہ کیا جاتا تھا، جو جدید علوم و تصورات کی اماج گاہ تھی۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، دلی کالج۔ کس ادارے نے ریاضی، سائنس، فلسفے، منطق اور نجوم کی کتابوں کے ترجمے شائع کر کے اردو زبان کی دامن کو وسعت بخشی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، دلی کالج۔ دلی کالج کب قائم ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، 1825 عیسوی۔ تو فورٹ ولیم کالج ہوا تھا 1800 میں، 10 جولائی 1800 میں۔ اس بات کو یہ ذہن نشین میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ دلی کالج میں مختلف مضامین کی تعلیم کس زبان میں دی جاتی تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، ہندی۔ درج ذیل میں کون دلی کالج کا طالب علم نہیں رہا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، حالی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، دلی کالج کے طالب علموں میں سے کس کا اسی کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی میں سائنس کے استاد کی حیثیت سے تقرر ہو گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، پنڈت موتی لال۔ دلی کالج کے کس ادیب نے تاریخ ہندوستان اور آئین کیسری کی تصنیف کی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، مولوی ذکاء اللہ۔ دلی کالج میں کس نے ریاضی کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، ماسٹر رام چندر۔ دلی کالج میں کون سے اردو فارسی تاریخ اور وغیرہ مضامین میں ماہر تھا؟ دلی کالج میں کون اردو، فارسی، تاریخ اور ریاضی وغیرہ مضامین میں ماہر تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مولوی ذکاء اللہ۔ دلی کالج کے کس پرنسپل کو قتل کر دیا گیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، مسٹر جوزف ہنری ٹیلر۔ دلی کالج کب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، 1888۔ اردو سے بہت زیادہ ہمدردی رکھنے والے فیاکس بطروس کا اردو سے کیا تعلق تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، دلی کالج کے پرنسپل تھے۔ دلی کالج کو بند کر دینے کے بعد اسے کس ادارے میں ضم کر دیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، لاہور کالج۔ دلی کالج کے کس پرنسپل کی ایما پر سر سید احمد خان نے اسرار الصنادید اور ماسٹر رام چندر نے 15 روز رسالہ فوائد الناظرین شائع کی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، الوائس اشپرنگر۔ کس کی ایما پر دلی کالج کے طلباء کے وظائف بند کر دیے گئے اور عربی اور سنسکرت کی کتابوں کی اشاعت مسدود کر دی گئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، لارڈ میکالے۔ غازی الدین مدرسے میں ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے کس ادارے کی صورت اختیار کر لی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، دلی کالج۔ دلی کالج کا سب سے مقبول نیک سیرت اور نیک اتوار پرنسپل جسے طلباء بہت پسند کرتے تھے کون تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، ٹیلر۔ غازی الدین خان کے مدرسے نے جب 1825 میں دلی کالج کی صورت اختیار کی تو اس کا سیکرٹری اور سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے کس کا تقرر ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، جوزف ہنری ٹیلر۔ دلی کالج میں کس پرنسپل نے خصوصاً فارسی اور عربی کی طرف توجہ دی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، الوائس اشپرنگر۔ دلی کالج کے مختلف پرنسپل کی زمانی ترتیب کے لحاظ سے کون سی جوڑی درست ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، عبدروس، اشپرنگر، کارگل، ٹیلر۔ 1857 کے ہنگاموں میں دلی کالج کے کس پرنسپل کو بے دردی سے قتل کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، جوزف ہنری ٹیلر۔ 1857 کے ہنگاموں کے بعد دلی کالج کب دوبارہ کھلا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی،
64 ء۔ 1857 کے جنگ ہنگاموں کے بعد جب دوبارہ دلی کالج کھلا تو بطور پرنسپل کس کی تقرری ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، ایڈمنڈو لمٹ۔ دلی کالج کے وہ کون سے بے حد معروف پروفیسر تھے جنہیں کثرت شراب نوشی کی وجہ سے پروفیسری سے ہٹا کر سیکنڈ ماسٹر بنا دیا گیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، ایلس۔ دلی کالج کے کس استاد نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، ماسٹر رام چندر۔ دلی کالج کے کس طالب علم نے قصص الہند اور تاریخ انگلستان نامی کتابیں تصنیف کی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، ماسٹر رام پیارے لال۔ دلی کالج میں تعلیم حاصل کرنے والے درج ذیل طالب علم میں سے کون دلی کالج کا استاد نہیں بنا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، ماسٹر پیارے لال۔ درج ذیل میں سے کون دلی کالج کا طالب علم نہیں تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، مولانا الطاف سنہالی۔ درج ذیل میں سے کون سر سید احمد خان کی ٹیم کا رکن نہیں تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، مولانا محمد حسین آزاد۔ دلی کالج کے کس مقبول استاد نے سائنس کی تعلیم اردو زبان میں دی تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، ماسٹر رام چندر۔ بھیروں میں شاد کا دلی کالج سے کون سا رشتہ نہیں تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، پروفیسر۔ 1857 میں غدر کے ہنگامے میں باغیوں نے دلی کالج کے پرنسپل مسٹر ٹیلر کو قتل کر دیا تھا۔ اس قتل کے الزام میں درج ذیل میں سے کس کے والد کو سزائے موت دی گئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مولانا محمد حسین آزاد۔ شمس العلماء ڈاکٹر ضیاء الدین دلی کالج میں کیا نہیں رہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، پرنسپل۔ اصول قوانین گورنمنٹ اصول قانون ککڑی سیر اسلام کے چوتھے باب اور اصول قوانین دیوانی فوجداری وغیرہ کا دلی کالج کے کس مدرس نے اردو میں ترجمہ کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، پنڈت رام کشن دہلوی۔ دلی کالج کے قیام کے بعد کس نے اردو میں مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، ماسٹر رام چندر۔ دلی کالج کے کس مدرس نے محاورات ہند، تذکرہ مفسرین، تذکرہ حکماء کی تصنیف کی اور تزک تیموری وغیرہ کا اردو میں ترجمہ کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، مولوی سبحان بخش۔ اردو میں مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز کب ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، دلی کالج کے قیام کے بعد۔ اردو میں مضمون نگاری کس کی دین ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، انگریزی۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔